الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر یعنی 27ویں رات۔ شب قدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین رات ہے۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر 27 رمضان اسلام کی سب سے افضل رات ہے، جو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس رات میں برکت اور مغفرت چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ جو بھی گناہوں سے معافی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بہترین وظائف کرے، کیونکہ اگر آپ بہترین وظائف کریں گے تو ہی آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بخشے گا تو ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہوگی۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے استغفار اور توبہ کا وظیفہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ، اس کا استغفار اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اگر شب قدر مل جائے تو یہ دعا ضرور پڑھیں، یعنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ سورہ قدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شب قدر کے لیے مخصوص ہے۔ سورہ قدر کو جو کوئی شب قدر کی رات کو 41 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، گناہوں سے معافی مل جاتی ہے اور اس شخص کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی 2 رکعات نفل اس طرح سے پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، نوافل کے بعد دعا مانگیں۔ یہ رات مقبولیت کی رات ہے۔ جو بھی دعا مانگیں گے، چاہے وہ کسی چیز کے متعلق ہو، آپ کی حاجتوں کے متعلق ہو، خواہشات سے متعلق ہو، اچھا رزق چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، ہر خواہش پوری ہوگی، اولاد چاہتے ہیں، مانگ لیں، اللہ پاک کرم کرے گا۔ ان نوافل کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ جو کوئی اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ جو کوئی اس رات میں سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے۔ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ یہ رات تقدیر لکھنے کی رات ہے۔ اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جس نے اس رات کی عبادت کی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر ہے۔ شب قدر یعنی 27ویں رات، 27 رمضان کی رات ایک عظیم رات ہے جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اس مہینے، اس دن، اس رات کی فضیلت، مسنون عبادت اور مقبول دعائیں کون سی ہیں؟ تو شب قدر کی اہمیت کو جان لیتے ہیں کہ اسے قرآن اس رات میں نازل ہوا۔ یہ سورہ قدر میں بیان ہے۔ ملائکہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ اس رات تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ 27 رمضان میں اگر آپ اس رات میں رزق، صحت، گناہوں کی معافی اور برکت چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت دعا کو قبول فرما لے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنا ہے۔
پھر آپ نے 41 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، پھر تہجد کی نماز 2 یا 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، صدقہ اور خیرات یعنی غریبوں کی مدد کرنی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو 27 رمضان المبارک بہت ہی زیادہ برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر دعا کو انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ نے یہ رات بالکل بھی غفلت سے نہیں گزارنی۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اے میرے بندے تو جتنا رزق مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تیری ہر دعا کو، ہر حاجت کو قبول کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی جس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، تو وہ اپنے بندے کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، میری روحانی وظائف کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے، آپ کی خواہشات کی تکمیل کر دے، تو جتنا ہو سکے شب قدر کی رات کو عبادت میں گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے روحانی وظائف کے تمام ناظرین، تمام بہنوں، تمام بھائیوں کی ہر حاجت کو قبول فرما لے، آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بہنیں، جو بھائی جن کی آنکھیں یہ وظیفہ دیکھ یا جن کے کان سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کی ہر حاجت کو قبول کرے، اور جو پریشان حال میری بہنیں ہیں اللہ پاک ان کی بھی پریشانیاں دور کرے، اور جو بے روزگار میرے بھائی بیٹھے ہیں اللہ پاک انہیں غیب سے رزق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، ہم سب کی تمام دلی جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے، ان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب خود کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے نصیب کے لیے دعا مانگیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں، کیونکہ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی وہی دعا اپنے لیے بھی قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔